ارے دیش کے اندر بھوچال مچا دیا نا. میں یہی کہتا ہوں یہ تنگ ذہن مت بنو, ذہن کو اتنا تنگ مت بناؤ کہ یہ لڑکیاں پڑھی یہ لڑکے پڑھے. یہ وہی تنگ نظری کا شکار ہے جو خود علم سے کوڑے ہیں, جن کے دلوں کے اندر, سینوں کے اندر, دماغ کے اندر گیان اور شکشا کی کوئی بو نہیں پائی جاتی. وہی لڑکا لڑکی ہندو مسلم, لڑکا لڑکی ہندو مسلم, لڑکا لڑکی ہندو مسلم. ایسے انسان کو تو مجھ سے پوچھا جائے کہ ایسا انسان جو لڑکیوں کو ڈیمولائز کر کے تعلیم سے کاٹنا چاہتا ہے, جو لڑکیوں کے منول کو گھٹا کر کے گھروں کے اندر بند کرنا چاہتا ہے, جو لڑکیوں کو چہار دیواری کے اندر لوک رکھنا چاہتا ہے کہ یہ کچھ نہ بولے, یہ کچھ نہ کرے, ایسے انسان کو ہم سے پوچھا جائے ہم کہیں گے مکسچر مشین میں ڈال کے گھما دو. لڑکیاں ڈاکٹر نہ بنے گی, لڑکیاں پڑھاؤ گے نہیں, اسٹیج پہ لاؤ گے نہیں, لڑکیوں کو کسی لوگوں کے سامنے کچھ بولنے کا موقع نہیں دو گے. کل تمہاری بیٹیوں کا اپینڈکس کا آپریشن کس سے کراؤ گے بتاؤ؟ لڑکا سے کراؤ گے؟ تو لڑکیوں کو بناؤ نا ڈاکٹر. تو کب بنے گی ڈاکٹر؟ سو کے اٹھے گی ڈاکٹر بن جائے گی؟ روٹی بیلتے بیلتے ڈاکٹر ہو گئی؟ سبزی لارتے 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 میڈیکل کی جو ہے تعلیم ہو گئی مکمل کہ اسے نکالو, گھروں سے نکالو. ہاں سلیقے میں اور رہو, تہذیب میں رہو, اپنی دین اور اپنے شریعت کو پامال نہ کرو, اس کے دائرے میں رہ کر کے گیان سیکھو. کس نے دنیا میں کہا ہے کہ اسلام نے لڑکیوں کو پڑھنے لکھنے سے منع کیا؟ کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے؟ میں یوٹیوب پہ یہ چیلنج کر رہا ہوں, میرے سامنے آؤ اور علمی جنگ لڑو. انشاءاللہ تمہیں بوٹیاں بنا کر کے علم کے میدان میں نہ رکھ دوں, پھر میرا نام بدل کر کے رکھ دینا. لڑکیوں کو بھی ڈاکٹر بناؤ, ماسٹر بناؤ, کلکٹر بناؤ, ڈی ایم بناؤ, ایس پی بناؤ, سب چیز بناؤ. لڑکیاں بھی ایک انسان ہے, یہ بھی بن سکتی ہے. یہ وہی کوڑے انسان اور ذہن کے تنگ انسان اور سمجھئے کہ دھرتی پر کے بوجھ اور سماج کے لیے کلنک کا ٹیکا انسان جو یہ کہتے ہیں لڑکیوں کو پڑھنے گھر سے بھیج جا. تو گھر گھر میں تمہارے پاپا پڑھائیں گے؟ ہر آدمی کے باپ جو ہے اتنا پڑھا لکھا ہے کہ ہر آدمی اپنے بیٹی کو خود پڑھائے. گھروں سے نکلنا پڑتا ہے دوست, کلاس میں بیٹھنے کی نوبت آتی ہے, ساتھ پڑھنا. ہاں اپنے آنکھوں میں حیا کا ایک سرما لگاؤ, اپنے چہرے اور اپنے جسم پہ پردہ کے ساتھ رہو, پیش آؤ, پھر آپ تعلیم حاصل کرو. کس نے منع کیا ہے؟ خواہ مخواہ لڑکیوں کو ڈیمولائز کر کے کہ لڑکیاں ہیں, جوان ہے, بڑی ہے, گھر سے نکل گئی. ارے اتنا بھی نہ اسے پریشان کرو, اسے بھی پڑھنے دو, یہ بھی کچھ بنے گی, یہ بھی کچھ بنے گی. دیش کا نام روشن کرنے والے جہاں لوگوں نے, میں کھلے عام یہ بات دنیا کو بتانے لگا ہوں کہ بتاؤ بھارت ہندوستان کو ترنگا جھنڈا کا کلر کس نے دیا ہے کر کے. اگر ہندوستان کا پرچم لہراتا ہے, اگر ہندوستان کے سینے پہ آج ترنگا لہراتا ہے تو ترنگا کا کلر کر کے دینے والا کوئی لڑکا نہیں, یہی بیٹیاں تھی, یہی بیٹیاں تھی. سوریا طیب تھی تو کوئی لڑکا نہیں تھا نا, لڑکی تھی. یہی سوریا طیب نے لا کر کے دیا ہے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں آج بھرا بھارت دیش کے سینے پہ آج پرچم لہرا کر لہرانے والا ترنگا اگر کسی نے کلر دیا تو یہی معصوم بیٹیاں نے دیے. اسے پڑھاؤ گے تب نا. لڑکیوں کو تو قید کر دیے. لڑکا سے کہتا ہوں اپنے آپ کو تعلیم کے لیے بھرپور سنگھرش کرو, اللہ تمہیں پھل دیں گے. لیکن دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹی سمجھو. اگر تم اپنی بہن بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے تو دوسروں کو بھی نہ دیکھو. اگر یہ حال رہا نا تو کبھی اندور میں, کبھی دہلی میں, کبھی جھارکھنڈ میں, کبھی بنارس میں, کبھی دلی کے چاندنی چوک کے آگے بس سے اترتے ہوئے لڑکیوں کا جو بلاتکاری کا معاملہ پیش آ رہا ہے, یہی نوبت آئی
کہ ज्ञान और शिक्षा से जो कोड़े रह गए, उन्होंने अपने भारत देश की बेटियों को भारत की बेटी समझा, भारत देश की बेटियों को हिंदुस्तान की बेटी समझा, अपनी बेटी और अपनी बहन नहीं समझा, जो उनके इज्जतों को तार तार करके रख दिया। मैं ऐसे लोगों को कहता हूं जो ऐसे केस में गिरफ्तार हो और सरकार को एक्शन लेनी चाहिए। ऐसे खास करके अपराधी को धरती से मिटा के दम लेना चाहिए। जो ऐसे अपराध कर रहे हैं, जो ऐसे ऐसे दुनिया के अंदर जुल्म और बर्बरियत को बर्पा कर रहे हैं कि बहन बेटियों को घर से निकलना मजबूर हो चुका है। बहन बेटियों के लिए घर से निकलना एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, जिसकी वाहिद वजह यह है कि लड़कियां तो पढ़ लेती है, लड़के कोड़े रह जाते हैं ज़्यादा परसेंट में। अभी 2 साल कबल मुझे एक मास्टर साहब बता रहे थे कि मैं अपने गांव की रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूं। ये सर लोगों से हमारी अनुरोध है कि आप लोग भी इस क्रोध को सुनिए। बता रहे थे कि लड़कों के अंदर 30% शिक्षा है, लड़कों के अंदर 30% शिक्षा है और लड़कियों में 70% शिक्षा है। तो ये जो बाकी 30% शिक्षित लड़के हैं, बाकी 70% नहीं है, ये तो वही करेंगे ना, अपने बहन बेटियों का, अपने देश के नाम को जो इन्होंने रोशन करके चला गया उनको खाक में मिटाएंगे, खाक में मिलाएंगे, दिल्ली को बदनाम करेंगे। अभी परसों का हादसा है इंदौर के अंदर, डॉक्टर लड़कियों के साथ क्या हुआ ये बताइए। ये कोई महफूज और सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर। ये सारे अपराधी वही हैं जो शिक्षा और ज्ञान से कोड़े बने हुए बैठे हैं। मेरी गुजारिश है, मेरी आवाज को सरकार तक भी पहुंचाओ, मेरी आवाज को मीडिया के कोने कोने तक पहुंचाओ, देश के गली गली, डगर डगर और नगर नगर तक पहुंचा दो कि ऐसे अपराधियों को मिक्सचर मशीन में डाल करके मसाला बना करके छत की ढलाई कर दो। हाँ, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जो एक मास्टर और डॉक्टर लेडीज के साथ ये हादसा करे। हम इसके सख्त विरोधी हैं। मुस्लिम करे इसे भी बख्शा नहीं जाएगा, हिंदू करे इसे भी बख्शा नहीं जाएगा। जुल्म तो बहरहाल जुल्म है, आखिर जब सरहद पे होता है तो टपक ही जाता है। मैं